بلیٹن میں خوش آمدید خبر آپ کو دیں نئے وزیر اعظم اسحاق ڈار سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا ٹیلیفونک رابطہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا پاک امریکہ تعلقات کے مثبت تسلسل پر اطمینان کا اظہار کیا۔ گفتگو کے دوران خطے اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فریقین نے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون پر بھی بات چیت کی گئی۔ پاک فوج کے مزید 19 جوان مادر وطن پر قربان۔ خیبر پختونخوا میں فتنہ خوارج کے خلاف 3 الگ الگ کارروائیاں۔ فورسز نے 45 دہشت گرد جہنم حاصل کر دیے۔ سیکیورٹی فورسز کا لوور دل لال قلعہ میں انٹیلیجنس بیس آپریشن بھارتی اسپانسرڈ 10 خوارج مارے گئے۔ آپریشن کے دوران فوج کے 7 بہادر سپاہی شہید ہوئے۔ باجوڑ اور جنوبی وزیرستان میں بھی 10 سے 13 ستمبر کے دوران کارروائیاں۔ ISPR نے بتایا باجوڑ میں 22، جنوبی وزیرستان میں 13 خارجی ہلاک کیے گئے۔ فوج کے 12 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ خارجی دہشت گرد یا پاکستان افغانستان کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا افغان حکومت کو دو ٹوک پیغام۔ کہتے ہیں سپہ سالار سید عاصم منیر کی قیادت میں خوارج اور بھارتی پراکسیز کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے تیار ہیں۔ امن قائم ہوئے گئے قوم اور فوج چین سے نہیں بیٹھے گی۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے جو بھی ممکن ہوگا کریں گے، مل کر فیصلہ کریں گے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد ان فیصلوں پر فوری عمل درآمد کریں گے۔ پاکستان کی حکومت کو واضح طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک کا انتخاب کر پاکستان کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دہشت گردوں کا ساتھ ہے، ان کی پوچھ بنائی کرنی ہے۔ ہمیں پھر افغانستان کی انٹرم گورنمنٹ سے کوئی سروکار نہیں۔ فیلڈ مارشل کی سربراہی میں ہر صورت میں ان دہشت گردوں کا خاتمہ ہوگا۔ اس کے بغیر یہ قوم، یہ فوج چین سے نہیں بیٹھے۔ افغانستان سے یہ دہشت گرد پاکستان آتے ہیں، TTP کے ساتھ مل کر یہ خوارج ہمارے فوجیوں کو، عام شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ملک میں امن ہوگا، ترقی ہوگی۔ امن تباہ ہو گیا، نہ پھر ترقی، نہ خوشحالی کسی کام کی نہیں ہوگی۔ شہداء کی پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے قربانی دی ہے امن قائم کرنے کے لیے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اس امن کو قائم کرنے کے لیے جو کچھ آپ سے بنتا ہے وہ کریں۔ پاکستان کے بہترین مفاد میں ہم مل کر یہ فیصلے کریں گے۔ جلد میں کابینہ کا اجلاس بلا کر ان فیصلوں کو لے کر جاؤں گا۔ کابینہ اس کے اوپر بحث کرے گی اور فیصلہ کر کے اس کے اوپر فی الفور عمل کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف سید عاصم منیر کا دورہ بنوں۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے جنوبی وزیرستان آپریشن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے 12 بہادر شہداء کی نماز جنازہ میں بھی شرکت کی۔ CMH میں زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ وزیر اعظم کو اعلیٰ سطح کے اہم اجلاس میں بتایا گیا پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں کے سرغنہ اور سہولت کار افغانستان میں ہیں۔ ان کے پشت پناہی ہندوستان کا رہا ہے۔ دہشت گردی کے واقعات میں افغان باشندے شامل ہیں جو افغانستان سے آ کر دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اجلاس میں اتفاق پایا گیا غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کا جلد انخلاء انتہائی اہم ہے۔ وزیر اعظم نے کہا جو بھی بھارتی پراکسیز کی سہولت کاری اور معاملہ فہمی کی بات کرتا ہے وہ انہی کا اہلکار ہے، اسے بھی اسی زبان میں جواب دیا جائے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ جنوبی وزیرستان آپریشن میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والے 12 بہادر شہیدوں کی نماز جنازہ۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نماز جنازہ میں نہیں تھے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں نے ہمارے بہادر جوان شہید کیے۔ جنازے میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سمیت تحریک انصاف کا کوئی فرد نماز جنازہ میں شریک نہیں ہوا۔ تحریک انصاف بتائے وہ ہمارے جوان بیٹوں کے قاتلوں کے ساتھ ہے یا وطن پر قربان ہونے والوں کے ساتھ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی جارحیت جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 41 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ شمالی غزہ میں اسکول پر قابض فوج کی بمباری سے 12 بچے بھی لقمہ اجل بنے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 6 افراد جان سے گئے، 2 بچوں سمیت 7 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ فاقوں سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 420 ہو گئی، ان میں سے 145 بچے شامل ہیں۔ غزہ شہر سمیت تمام پناہ گزین کیمپس پر بم برسائے جا رہے ہیں۔ مسلسل بمباری کی وجہ سے لاکھوں بے گھر فلسطینی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں، کوئی محفوظ پناہ گاہ نہیں بچی۔ اسرائیلی مندوب سلامتی کونسل میں ایجنڈے پر بات نہیں کرتا، وقت ضائع کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار کی سوالیہ میں گفتگو۔ پورے پروسیس کو سیبوٹیج کیا، جہاں پہ ڈیویشن آ رہی ہے پروسیس میں وہ اس سے ڈائیورٹ کر رہی ہیں۔ اصل معاملے کو فوکس اور ایڈریس کرنے کی بجائے دوسرے ایشوز کی طرف اس کو لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
مارکا حق کے بعد پہلا پاک بھارت مارکا آج دبئی کرکٹ سٹیڈیم میں ہوگا۔ پاکستانی کرکٹ سٹار بھارتیوں کے چھکے چھڑانے کو تیار۔ ایشیا کپ کے میچ کے لیے نہ صرف کھلاڑی بلکہ تماشائی بھی انتہائی پرجوش ہیں۔ دبئی سے شاہد ہاشمی کی رپورٹ۔ پاک بھارت ٹاکرا، مداحوں کو اپنے ہیروز پر یقین ہے۔ کراچی کی لڑکیوں کو سائمہ ایوب سے امید ہے، کہا نو لک شاٹ سے چھکے چھڑائے گا، مسٹری اسپن سے وکٹیں بھی گرائے گا۔ مداحوں کو نئے کپتان سلمان علی آغا کا ایٹیٹیوڈ بہت پسند آ رہا ہے، کہا کہ کپتان کا انداز ہی میچ جتوانے میں مدد دے گا۔ ماضی کو یاد نہیں رکھتے، صرف بھارت کے خلاف میچ نہیں بلکہ ایشیا کپ جیتنے آئے ہیں۔ قومی اوپنر سائمہ ایوب کی دبئی میں پریس کانفرنس، کہا میچ کسی بھی ٹیم سے ہو ہم جارحانہ ہی کھیلتے ہیں۔ کھیل اور سیاست کو علیحدہ رکھنا چاہیے، جانتے ہیں کہ اس میچ کے ساتھ لوگوں کے جذبات جڑے ہیں۔ بھارتی ٹیم کے اسسٹنٹ کوچ کی پریس کانفرنس، کہا کافی عرصے تک ایشیا کپ پر غیر یقینی تھی، لیکن بھارتی حکومت کے موقف سے صورتحال واضح ہوئی۔ جانتے ہیں پاکستان نے اپنا T20 کھیلنے کا انداز بدلا ہے، اس بار نیا چیلنج درپیش ہوگا۔ وزیراعظم کا سیلابی صورتحال کے پیش نظر عوامی ریلیف کے لیے بڑا اقدام۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں صارفین سے اگست کے بجلی بلوں کی وصولی روک دی۔ وزیراعظم نے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا متاثرین کے بجلی بلوں سے متعلق تفصیلی پیکج کا اعلان کیا جائے گا۔ IMF سے معاملات طے پانے کے بعد پیکج کا حتمی اعلان ہوگا۔ جن متاثرہ صارفین سے اگست کا بل وصول کیا جا چکا وہ آئندہ ماہ ایڈجسٹ کیا جائے گا۔ وزیراعظم کا کہنا تھا سیلاب نے پورے ملک میں لاکھوں لوگ متاثر کیے، مشکل وقت میں عوام کے زخموں پر مرہم رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ سیلاب متاثرین کی گھر واپسی تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں، شجاع آباد میں بند دوبارہ ٹوٹ گیا، کئی بستیاں ڈوب گئیں۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین مدد کے منتظر۔ جلال پور پیروالا میں سیلاب نے ہزاروں افراد کو بھگا کر دیا۔ لیاقت پور میں سیلاب نے مکان اور فصلیں تباہ کر دیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ۔ لاہور، قصور، ملتان اور جلال پور پیروالا میں سیلابی صورتحال کا فضائی جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے ہر سال قیمتی جانوں اور املاک کے نقصان کو ناقابل برداشت قرار دیا۔ سول انتظامیہ سے ملاقات میں اچھی گورننس اور عوامی ترقی پر زور۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے فوری اقدامات تیز کرنے کی ہدایت کر دی۔ متاثرہ افراد کی بحالی اور دوبارہ آباد کاری کے لیے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ ISPR کا کہنا ہے فیلڈ مارشل کو ریسکیو اور ریلیف آپریشنز پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیلاب زدگان نے پاک فوج کی بروقت مدد پر شکریہ ادا کیا۔ سیلاب کی تباہ کاری اور مشکلات کے درمیان حوصلہ اور مسکراہٹیں۔ راجن پور کے فلڈ ریلیف کیمپ میں موجود بچوں کی موج مستی، رسا کشی کے میدان میں خوب زور آزمایا۔ بڑے بھی مقابلہ دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ انتظامیہ نے بچوں کے لیے بال کٹوانے اور مہندی لگانے کا بندوبست بھی کر دیا۔ بچوں کو مہندی لگانے اور کپڑے سینے کی تربیت بھی دی گئی۔ کیمپ میں آج اسکول بھی قائم کر دیا گیا۔ آزاد کشمیر میں اژدہے کو ڈنڈے مار مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ بھمبر کے گاؤں سنگھڑ میں 15 فٹ لمبا اژدہا نکل آیا۔ علاقے کے لوگوں نے اژدہے پر ڈنڈے برسا دیے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اژدہا گاؤں والوں کے بکرے اور مرغیاں کھا جاتا تھا۔ خواتین مویشی چرانے جاتے ہوئے ڈرتی تھیں۔ ملتان میں سیلاب نے سینکڑوں دیہات ملیا میٹ کر دیے۔ لاکھوں لوگوں کے ارمان اور خواہشات سیلاب کی بے رحم لہروں کے ساتھ بہہ گئیں اور اب بھی لوگ حکومتی امداد کے منتظر ہیں۔ رانا فاروق کی رپورٹ۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب کے متعدد اضلاع ان دنوں تاریخ کے بدترین سیلاب کی زد میں ہیں۔ سیلاب کی بے رحم لہروں نے دیکھتے ہی دیکھتے ملتان میں سینکڑوں بستیاں اجاڑ دیں، لاکھوں خاندانوں کو بے گھر کر کے خیمہ بستیوں اور دریائی بندوں پر مجبوری، لاچاری اور بے بسی کی تصویر بنا دیا۔ لاکھوں ایکڑ اراضی دریا برد ہو گئی، لوگوں کے کچے پکے مکانات ڈوب گئے اور نہ جانے کتنا قیمتی سامان اور لاکھوں روپے مالیت کے مویشی سیلاب کی قاتل موجیں بہا کر لے گئیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں ان دنوں دل دہلا دینے والے مناظر ہیں اور قدم قدم پر درد بھری داستانیں چیخ چیخ کر مدد کے لیے پکار رہی ہیں۔ ایک مکان گر گیا اور چور دیواری گر گئی۔ ہم تو تازی والے آدمی ہیں، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں بھئی اب ہمارے ساتھ کیسے بھرپائی کریں۔ بہت سارا نقصان ہو گیا ہے، گھر کی کوئی چیز بھی نہیں نکلی، جو پیٹی پوٹی جو فرنیچر کا سامان سارا ڈوب گیا ہے۔ مکان ہمارا 6-6 فٹ پانی کھڑا ہے، ادھر مکانوں میں کوئی گر گئے ہیں، کوئی بچ گئے ہیں تو وہ ختم ہو گئے ہیں۔ سیلابی ریلے نے نہ صرف ملتان میں تباہی برپا کی بلکہ جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ آبی ماہرین کے مطابق ملتان کی ضلع انتظامیہ کی جانب سے اگر بروقت ہیڈ محمد والا بند یا شیر شاہ بند کو بریچ کیا جاتا تو شاید لاکھوں لوگ بری طرح متاثر نہ ہوتے۔ سیلاب کی طاقتور لہروں نے نہ جانے کتنے ہنستے بستے خاندانوں کے ارمانوں اور خواہشات پر پانی پھیر دیا ہے۔
اور اب یہ غموں کے مارے مصیبت زدہ لوگ حکومتی مدد کے منتظر ہیں۔ کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ رانا فاروق، ایئر وائی نیوز، ملتان۔ بہاولپور کے علاقے خانقاہ شریف میں ٹریفک حادثے میں جاں بحق افراد کی تعداد 3 ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثہ سڑک پر پھسلن کے باعث پیش آیا۔ روڈ پر پھسلن کی وجہ سے موٹر سائیکل سلپ ہوئی، ایک لاش اور زخمی ٹریلر کے نیچے پھنس گئے، جنہیں نکالنے کے لیے ریسکیو عملے کو سخت جدوجہد کرنا پڑی۔ میانمار میں فوجی جنتا کے فضائی حملے میں 22 طلبہ لقمہ اجل بن گئے، 22 زخمی ہیں۔ ریاست راکھین کے قصبے کیا کٹاؤ میں بورڈنگ اسکول کے ہاسٹل کو 500 پاؤنڈ وزنی بموں سے نشانہ بنایا گیا، جہاں بچے سو رہے تھے۔ یونیسیف نے حملے کو وحشیانہ قرار دیتے ہوئے کہا یہ شہریوں اور تعلیمی اداروں پر بڑھتے حملوں کا تسلسل ہے۔ عالمی ادارے نے شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا ہے۔ لندن میں مظاہرین آمنے سامنے، تصادم کا خطرہ بڑھنے لگا، فورسز کی بھاری نفری موجود ہے۔ تارکین وطن کے خلاف نکلنے والی ریلی کی قیادت دائیں بازو کے اسلام مخالف رہنما ٹامی رابنسن کر رہے ہیں۔ شرکاء دریا ٹیمز کے جنوبی حصے سے ویسٹ منسٹر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے جوابی ریلی نکالی، ہزاروں افراد رسل اسکوائر سے وائٹ ہال تک مارچ کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے مہاجرین خوش آمدید اور نفرت کے خلاف اتحاد جیسے نعرے لگائے۔ تصادم سے بچنے کے لیے 1600 سے زائد اہلکار تعینات ہیں۔ لندن میں ویسٹ فیلڈ اسٹریٹ فوڈ کے شاپنگ سینٹر میں ہفتے کو اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے کے بعد فوری طور پر شاپنگ سینٹر کو خالی کرا لیا گیا۔ آگ لگنے کے باعث ملٹی سٹوری کار پارک میں کھڑی متعدد گاڑیاں متاثر ہوئیں، تاہم فوری طور پر کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ آتش زدگی کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ پاکستان میں پہلی بار انسداد سروائیکل کینسر ویکسین مہم 15 سے 27 ستمبر تک چلائی جائے گی۔ یونیسیف کی جانب سے پاکستان کو چینی ساختہ HPV ویکسین کی 5 کھیپ موصول ہو چکی ہیں۔ 9 سے 14 سال کی عمر کی لڑکیوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ کراچی سے انور خان کی رپورٹ۔ ملکی تاریخ کی پہلی قومی انسداد سروائیکل کینسر ویکسینیشن مہم کا آغاز 15 ستمبر سے ہو رہا ہے۔ اس ویکسین کو لے کر سوشل میڈیا پر من گھڑت قصوں، کہانیوں اور مفروضوں کا طوفان برپا ہے۔ پاکستان نے پہلی مرتبہ انسداد سروائیکل کینسر ویکسین مہم کے لیے ویکسین کا اسٹاک محکمہ صحت حکومت نے صوبے بھر کے DHO آفس کو فراہم کر دیا ہے، جہاں سے 15 ستمبر کو مختلف ٹیموں کو ویکسین فراہم کی جائے گی۔ کراچی ضلع شرقی میں بھی اس حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ DHO ایسٹ ڈاکٹر زاہد حسین سولنگی نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ہمارا ڈسٹرکٹ ایسٹ کا جو ٹارگٹ ہے 2,91,000 ہیں اور ہم نے اس کے لیے پریپریشنز شروع کر دی ہے۔ پاکستان کو یونیسیف سے چینی ساختہ HPV ویکسین کی 5 کھیپ موصول ہو چکی ہیں۔ آپ کے اسکولوں میں ٹیم آئے اور والدین سے گزر جب آپ کے گھر پہ ٹیم آئے تو ان سے تعاون کریں، 9 سال سے 14 سال کی بچیوں کو یہ ویکسین لگائیں۔ مارکیٹ میں ایک ویکسین کی قیمت 50,000 روپے، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے یہ ویکسین مفت فراہم کی جائے گی۔ یونیسیف پاکستان کو HPV ویکسین کی 1 کروڑ ڈوز فراہم کر چکا ہے۔ یہ مہم سندھ، پنجاب، آزاد کشمیر اور اسلام آباد میں چلائی جائے گی۔ سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی پہلی 12 روزہ مہم 15 ستمبر سے شروع ہوگی۔ ماہرین صحت نے طالبات اور والدین سے اپیل کی ہے کہ اس قومی مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ کیمرمین محسن شبیر کے ساتھ انور خان، ARY نیوز، کراچی۔ جسٹس ظفر راجپوت کو سندھ ہائی کورٹ کا قائم مقام چیف جسٹس مقرر کر دیا گیا۔ قائم مقام چیف جسٹس کی تقریب حلف برداری پیر کی صبح ہوگی۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جنید غفار کی مدت ملازمت گزشتہ روز ختم ہو گئی۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کے 50 سال مکمل ہونے پر مظفر آباد میں جوڈیشل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ گولڈن جوبلی تقریب میں چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان یحییٰ خان آفریدی نے سینئر ججز کے ہمراہ خصوصی شرکت کی۔ تقریب کی تفصیلات بتا رہے ہیں سردار رضا خان۔ سپریم کورٹ آزاد کشمیر کی گولڈن جوبلی کی پروقار تقریب میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے اپنے ججز صاحبان سمیت خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے یحییٰ خان آفریدی کی آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا۔ And most important, strengthening public trust through integrity, impartiality and consistent accountability remains a top priority. These may not be straightforward goals, but they are achievable with collective will and coordinated effort. Honorable Chief Justice, I would like to take this opportunity to reaffirm the full constitutional, institutional support of the Supreme Court of Pakistan
to the judiciary of Azad Jammu and Kashmir. गोल्डन जुबली की तकरीब में हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस सरदार लियाकत शाहीन समेत पाकिस्तान के चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर बार एसोसिएशन से तल्लुक़ रखने वाले वकला साहिबान, वज़ीर हुकूमत मियां वहीद और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। The vow which a judge takes and which we all taken is that he will administer the justice without fear, favor or ill will. The impartiality and the independence of the judiciary depends upon the high standard of conduct followed by the judges, which is a prerequisite for maintaining the faith of common man on the judicial system. आज का पैगाम जो है वो सबको ये है, एक तो ये है कि कश्मीर और पाकिस्तान यकजान दो कालब हैं। जजेस का जो इस वर्क के साथ, जुडिशल वर्क के साथ जो हम मांगी है वो मजीद इससे बेहतरी होगी। तकरीब के इख्तिताम पर कानून की बालादस्ती के लिए नुमाया खिदमात सरअंजाम देने वाली शख्सियात को शील्ड भी पेश की गई। सुप्रीम कोर्ट गोल्डन जुबली तकरीब में मुल्क भर से आए हुए नामवर कानून दानों के मकालाजात और तजवीज़ से यकीनन आम आदमी को इंसाफ फराम होगा। कैमरामैन फिदा हुसैन के साथ सरदार रजा खान, ARY न्यूज़, आज़ाद कश्मीर। सरगोदा यूनिवर्सिटी में अमन और अक़लियतों के हकूक़ के फ़रोग़ के लिए प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। अब्दुल हन्नान चौधरी की रिपोर्ट। सरगोदा यूनिवर्सिटी में अमन और अक़लियतों के हकूक़ के फ़रोग़ प्रोजेक्ट का आगाज़ कर दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के ताउन से मुनक़दा इफ्तिताही तकरीब में सेनेटर्स, अराकीन असम्बली, ज़िली इंतज़ामिया और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक हुई। जो हम खास तौर पर ये जो प्रोग्राम है, लॉन्चिंग का सेरेमनी आज माइनॉरिटी राइट्स के लिए थ्रू पीस एंड हार्मनी, ये UNDP ने यूनाइटेड नेशंस ने जो प्रोजेक्ट दिया है, इसके बाद हम जो अर्थ वाले ये जो फ्लड अफेक्टेड पीपल है। मुकर्रीन का कहना था कि जामियात को समाजी जिम्मेदारी अदा करते हुए अमन और मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ में कायदाना किरदार अदा करना होगा। ख़वातीन और नौजवानों की शमूलियत के बगैर माशरती तरक्की मुमकिन नहीं। आप देख रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के लिए किस तरह से बड़ी खूबसूरती से काम किया जा रहा है। माइनॉरिटी कार्ड के ज़रिए से, बच्चों की स्कॉलरशिप के ज़रिए से रमेश सिंह अरोड़ा साहब जो बड़ा खूबसूरत काम कर रहे हैं। शुरका ने जोर दिया कि ज़हनी सेहत, अक़लियतों के हकूक़ और समाजी शमूलियत के लिए इस तरह के मुसलसल आगाही प्रोग्राम्स नागुज़ीर हैं। कैमरामैन मोहम्मद काशिफ के साथ अब्दुल हन्नान चौधरी, ARY न्यूज़, सरगोदा। जी हाँ, मसनूई ज़हानत की कंपनी OpenAI ने ChatGPT में नया फीचर पेरेंटल कंट्रोल मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। कंपनी के मुताबिक ये इक़दाम खास तौर पर उन वालिदैन के लिए है जो अपने बच्चों के इस्तेमाल पर हदूद मुकर्रर करना चाहते हैं। न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।